بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب آمین۔ الحمدللہ جی ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 4 لن تنالو، اور اس میں آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 12، جو کہ آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 110 سے اور 120 تک انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا مختصر خلاصہ، اور پھر ہم کریں گے لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ اس کے بعد ہم انہی آیات کی تطبیق کریں گے۔ 11 ہی آیات ہیں ہماری آج کی۔ آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 110 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ الحمدللہ کہہ دیجئے پہلے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تم ہو وہ بہترین امت جو نکالی گئی ہے، جو پیدا کی گئی ہے لوگوں کے لیے، کہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور ایمان رکھتے ہو تم کس پر؟ اللہ پر۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ اس بات میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہمارے پروردگار نے مختص کیا، ہمیں مسلمان امت میں پیدا کیا، امت محمدی بنا دیا، اور پھر اس سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک اور احسان یہ کہ اس نے ہمیں اس کتاب کی معرفت دے دی اور اس کو سیکھنے والا بنا دیا، سکھانے والا بنا دیا۔ یہ اس رب العزت کا خاص انعام ہے۔ پھر ہمارے اوپر حق کی عائد ہوتا ہے کہ ہم خیرہ امت کے فرائض کیا انجام دیتے ہیں۔ خیرہ امت کے فرائض منصبی اور یہود کا انجام پڑھیں گے آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 3 جو اس پارے کا ہے اور سورہ آل عمران کا 12واں رکوع ہے۔ آیت نمبر 110 سے 120 تک اس رکوع میں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو اپنی نااہلی کی بنا پر جس منصب سے معزول کیا گیا تھا، اب اس منصب پر تمہیں فائز کیا گیا ہے، اور پھر کچھ ڈیوٹیز سونپی گئی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ تم تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہو جو ہدایت اور ارشاد خلق کے لیے وجود میں آئی ہے۔ تمام قوموں کے درمیان بحیثیت ایک جماعت کے تمہارا نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ تمہارا جماعتی نصب العین یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم طاقتور قوم بن کر سب پر دنیاوی برتری حاصل کرو، کیونکہ اس برتری میں قومی یا جماعتی غرور اور قومی حرص آز جنم لیتی ہے۔ یہ بات انسانیت کے لیے امن و سلامتی اور مساوات اور اخوت کے منافی ہے۔ اس لیے قرآن نے صرف خیر اور بہتر ہونے پر اکتفا کیا، جس کی تمام روح اخلاق اور باطنی محاسن پر مبنی ہے۔ جس جماعت کا نصب العین یہ ہوگا کہ وہ سب سے زیادہ اچھی اور نیک ہوگی، وہ کبھی مادی وسائل اور طاقتوں کے غرور اور قومی نخوت اور برتری کے مفاسد میں مبتلا نہ ہوگی۔ اب تمہیں اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی چاہیے جو اس منصب کے لیے ضروری ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ بتاتے ہیں کہ پھر اہل کتاب سے خطاب ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور وہ بھی خیر امم میں ہی شامل ہو جاتے، لیکن ان کی اکثریت نے نافرمانی کا رویہ اختیار کیا۔ دعوت حق کی مخالفت میں سازشوں میں یہودیوں نے سب سے زیادہ حصہ لیا۔ اس طرز عمل اور اپنی بدعمالیوں اور سرکشیوں کی بنا پر یہ لوگ مغضوب الہی بن چکے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بن چکے ہیں، اور دنیا کا کوئی گوشہ نہیں جہاں یہ اپنے بل بوتے پر زندگی بسر کر سکیں۔ اگر کہیں پناہ ملے بھی ہے تو ذلت اور مسکنت اور نامرادی کی پناہ ہے، یا تو اہل کتاب ہونے کی وجہ سے لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے، یا پھر حکمران قوموں نے مملوکیت اور اطاعت کے قول و قرار پر زندگی کی مہلت دے رکھی ہے۔ چنانچہ پہلی حالت عرب میں تھی
دوسری روم اور ایران میں، اور تیسری امریکہ کے سائے میں۔ بس کوئی وجہ نہیں کہ تم ان کی مخالفت یا سازشوں سے پریشان ہو۔ وہ وقت دور نہیں کہ جب ان کی رہی صحیح طاقت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، بشرطیہ کہ تم اپنے آپ کو صحیح معنوں میں سچے اور پکے مومن اور خیر امت ثابت کر سکو۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں میں خیر امت کی صفات تھیں، وہ ہمیشہ کفار اور یہود و نصارہ پر غالب رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ یہاں یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ قرآن قومی محکومیت کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ اس زمانے میں یہودی رومیوں کے ماتحت امن کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور عرب میں بھی ان کی بڑی بڑی بستیاں تھیں، لیکن ان کے پاس حکومت و فرما روائی نہ تھی، اور یہ دوسروں کے رحم و کرم پر زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور اس کے احکام کو جھٹلاتے رہے، اور دوسرا یہ کہ پیغمبروں اور انبیاء علیہم السلام کو قتل کرتے رہے۔ یہ ان کا سب سے بڑا جرم تھا۔ تیسرا یہ کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیوں اور برائیوں کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیا۔ چوتھا یہ کہ انہوں نے اللہ کی حدود کو توڑا اور قوانین کی پابندیوں سے انحراف کیا۔ یہاں یہود اور نصارہ کی بدعمالیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اس سے مقصود یہ نہیں کہ ان میں کوئی راست باز نہیں، سب کا حال یکساں نہیں ہے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان اور عمل صالح کی راہ پر استوار ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور اپنی عبادت میں سرگرم رہتے ہیں، تاہم ان کی غالب اکثریت ایمان اور عمل کی راہ کھو چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کسی جماعت یا گروہ کی نسبت بات ہوگی تو اکثریت کی حالت دیکھی جائے گی۔ ان اہل کتاب میں جو لوگ ایمان اور عمل کی سچی رائے رکھتے ہیں وہ ضرور اپنی نیک عملی کا اجر پائیں گے۔ اللہ کا قانون مکافات کسی خاص گروہ یا نسل کے لیے نہیں ہے۔ جو نیک عمل کرے گا ضرور اجر پائے گا۔ پھر فرمایا، اصل چیز ایمان ہے جو دنیا اور آخرت میں کام آئے گا۔ دنیا کی چیزیں، مال اور دولت، اولاد، خاندان اور نسل اور سرداری انسان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ ان چیزوں کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرنا اچھا نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں یہ لوگ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال بیان ہو رہی ہے، جیسے کسی نے باغ لگایا اور اس کو پالے سے بچانے کا کوئی انتظام نہ کیا۔ چند روز اس کی سرسبزی اور شادابی دیکھ کر خوش ہوتا رہا اور امیدیں باندھتا رہا۔ یکایک سرد ہوا چلی اور ایسا پالا پڑا کہ سارا باغ اور کھیتی ٹھٹر کر رہ گئی۔ وہ اپنی تباہی اور بربادی پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اور نہ اس کی کوئی امید پوری ہوئی اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہی پوری ہوئی۔ اس مثال میں باغ سے مراد موجودہ زندگی ہے جس کی فصل آدمی آخرت میں کاٹے گا۔ ہوا سے مراد وہ اوپری جذبہ ہے خیر کا جس کی بنا پر یعنی کفار رفاع عام کے کام کرتے ہیں، بھلائی کے کام کرتے ہیں، اور پالے سے مراد کچا ایمان ہے اور اللہ کے احکام کی پیروی کا فقدان ہے جس کی بنا پر پوری زندگی غلط ہو کر رہ گئی۔ جس طرح ہوا کھیتوں اور باغات کی پرورش کے لیے مفید ہے، لیکن اگر اسی ہوا میں پالا بھی آ جائے تو پرورش کی جگہ تباہی ہوگی۔ جب آدمی اللہ سے سرکشی کرے اور بغاوت کا یہ رویہ اختیار کرے تو اس کی نیکی کی بڑی بڑی خدمات بھی اسے ایمان سے بغاوت کے جرم کی سزا سے نہیں بچا سکتی۔ اگر یہی طرز عمل مسلمان اختیار کریں تو اللہ کے ہاں اس جرم کی سزا سے ان کو کون بچا سکے گا؟ اہل کتاب بھی قریش مکہ کی طرح تمہاری مخالفت اور سازشوں میں مصروف ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ مسلمانوں تم بھی ان سے ہوشیار رہو اور انہیں اپنا ہمراز اور معتمد نہ بناؤ، یعنی ایسا نہ ہو جن کو اپنے راز بتاؤ اور جن پر تم اعتماد کرو۔ منافقین اور اہل کتاب کی دشمنی ان کی باتوں سے ٹپک رہی ہے، اور دلوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کی باہمی الفت دیکھ کر وہ جلے مرتے ہیں۔ جب وہ کچھ نہیں کر سکتے تو غیظ و غضب میں اپنے دانت پیستے ہیں اور اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں۔ جب مسلمانوں کو بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، اور جب نقصان یا مصیبت آئے تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کی کمینی قوم سے خیرخواہی کی امید رکھنا عبث ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل کتاب سے دوستی رکھنے کی ممانعت فرمائی ہے، کیونکہ اگر ان کو مسلمانوں کا کوئی راز معلوم ہو جائے تو یہ ان کے خلاف سازشیں کریں گے اور نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ پھر مسلمانوں سے یہی فرما دیتے ہیں کہ مسلمانوں، اگر تمہارے اندر صبر و تقویٰ کی روح پیدا ہو جائے تو پھر ممکن نہیں کہ تمہارے مخالف تم پر فتح پا سکیں یا ان کی مخالف تدابیر تمہارا کچھ بگاڑ سکیں۔ ان اللہ بما یعملون محیط ہیں، جس طرح کی تدبیریں کرتے ہیں اللہ ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ الحمدللہ یہاں ہمارا خلاصہ تکمیل ہوتا ہے۔ تعلیم القرآن سے اب دیکھتے ہیں کچھ احوال آسن البیان سے۔
امت خیر جس کو کہا گیا ہے، اس آیت میں امت مسلمہ کو خیر امت قرار دیا گیا ہے اور اس کی علت بھی بیان کر دی گئی ہے، جو امر بالمعروف نہیں عن المنکر اور ایمان باللہ ہے۔ گویا کہ یہ امت اگر ان امتیازی خصوصیات سے متصف رہے گی تو خیر امت ہے، بصورت دیگر اس امتیاز سے محروم قرار پا سکتی ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کی مذمت سے بھی اسی نقطے کی وضاحت مقصود معلوم ہوتی ہے، جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرے گا وہ بھی اہل کتاب کے مشابہ قرار پائے گا۔ ان کی صفت بیان کی گئی ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، سورہ المائدہ کی آیت لکھی ہوئی ہے، وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے جو وہ کرتے تھے، اور یہاں اسی آیت میں ان کی اکثریت کو فاسق کہا گیا ہے۔ امر بالمعروف یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ اکثر علماء کے خیال میں یہ فرض کفایہ ہے، یعنی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ فرض ادا کرتے رہیں، کیونکہ معروف اور منکر شرعی کا صحیح علم وہی رکھتے ہیں۔ ان کے فریضہ تبلیغ اور دعوت کی ادائیگی سے دیگر افراد امت کی طرف سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ جیسے جہاد میں بھی عام حالات میں فرض کفایہ ہے، یعنی ایک گروہ کی طرف سے ادائیگی سے اس فرض کی ادائیگی ہو جائے گی، تاہم ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں بھی بلغوا انی ولو آیا کے تحت تبلیغ کا ذمہ دار ہے، یعنی تم پہنچاؤ، بے شک ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا تھا نا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی تبلیغ کا انداز بتایا گیا کہ تم بے شک ایک بات ہی، ایک حدیث ہی بتا دو، کسی کو ایک آیت ہی بتا دو میری طرف سے، لیکن پہنچا دو۔ اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں یہ بہتر ہوتا۔ ان میں سے بعض ایمان والے بھی ہیں، یعنی اکثرهم الفاسقون کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جو مسلمان ہو گئے تھے، تاہم ان کی تعداد نہایت قلیل تھی، اس لیے منہم میں من تبعیض کے لیے ہے۔ اذن تھوڑی سی ایذا سے مراد زبانی ایذا، بہتان تراشی اور افتراء ہے، جس سے دل کو وقتی طور پر ضرور تکلیف پہنچتی ہے، تاہم میدان حرب و ضرب میں یہ تمہیں شکست نہیں دے سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، مدینہ سے یہودیوں کو نکلنا پڑا، پھر خیبر فتح ہو گیا اور وہاں سے بھی نکلے۔ اسی طرح شام کے علاقوں میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا، تاکہ صلیبی جنگوں میں عیسائیوں نے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی اور بیت المقدس پر قابض ہو گئے، مگر اسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے 90 سال کے بعد واگزار کرا لیا۔ لیکن اب مسلمانوں کی ایمانی کمزوری کے نتیجے میں یہود و نصارہ کی مشترکہ سازشوں اور کوششوں سے بیت المقدس پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، تاہم انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی، بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد نصرانیت کا خاتمہ اور اسلام کا غلبہ یقینی ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہے، اور یہ ابن کثیر نے روایت کیا ہے اس کو۔ یہودیوں پر جو ذلت اور مسکنت غضب الہی کے نتیجے میں مسلط کی گئی ہے، اس سے وقتی طور پر بچاؤ کی 2 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں یا اسلامی مملکت میں جزیہ دے کر ذمی کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو جائے۔ اس کے 2 مفہوم بیان کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ اسلامی مملکت کی بجائے عام مسلمان ان کو پناہ دے دیں، جیسا کہ ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے، اور اسلامی مملکت کے حکمرانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ ادنیٰ مسلمان کی دی گئی پناہ کو بھی رد نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ کسی بڑی غیر مسلم طاقت کی پشت پناہی ان کو حاصل ہو جائے، کیونکہ الناس عام ہے، اس میں مسلمان اور غیر مسلمان دونوں شامل ہیں، جیسا کہ یہودیوں کی موجودہ حکومت اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور فرانس وغیرہ کی حمایت سے قائم ہے۔ ان بڑی طاقتوں نے اپنے استعماری مقاصد اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اس یہودی مملکت کو وجود بھی بخشا ہے، اور وہ اس کے مستقل پشت پناہ بھی ہیں۔ اس لیے یہودیوں کی اس مملکت کی وجہ سے، جو دراصل امریکہ وغیرہ کی شرق اوسط میں ایک چھاؤنی ہے، اس شبہے اور مغالطے کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اس ذلت اور مسکنت کے خلاف ہے جو ان کے بارے میں قرآن میں بیان کیا گیا ہے، بلکہ قرآن کی صداقت کا یہ منہ بولتا ہوا ثبوت ہے۔ یہ ان کی کرتوت ہیں جو کہ جن کی پاداش میں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ اچھا، آیت نمبر ہمارے پاس آ رہی ہے، اس میں ذکر ہے من خیرین فلن یکفروا واللہ علیم بالمتقین، جو انہوں نے کیا اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ناقدری کرتے تھے، یہ ان کے کرتوت ہیں جن کی پاداش میں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی تھی، یعنی سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں جن کی مذمت پچھلی آیات میں بیان کی گئی ہے، بلکہ ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام، اسد بن عبید، ثعلبہ بن سالیہ
اور اسید بن سایہ وغیرہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرف اسلام سے نوازا اور ان میں اہل ایمان اور تقوی والی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قائمتن کے معنی ہیں شریعت کے اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنے والے۔ یسجدون کا مطلب رات کو قیام کرتے ہیں۔ اسی گروہ کا ذکر آگے بھی کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ۔ سورہ آل عمران 199 میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ قیامت والے دن کافروں کے نہ مال کچھ کام آئیں گے نہ اولاد، حتیٰ کہ رفاہی اور بظاہر بھلائی کے کاموں پر بھی وہ جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی بیکار ہو جائے گا، اور ان کی مثال اس سخت پالے کی سی ہے جو ہری بھری کھیتی کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ ظالم اس کھیتی کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور اس سے نفع کی امید رکھتے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کی امید خاک میں مل جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا رفاہی کاموں میں خرچ کر بھی دے جتنی رقم، ان کو چاہیے کہ دنیا میں کتنی ہی شہرت حاصل ہو جائے، آخرت میں انہیں اس کا کچھ صلہ نہیں ملے گا، وہاں تو ان کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے، یہاں اس کی اہمیت کے پیش نظر پھر دہرایا جا رہا ہے۔ بطانتاً یعنی دلی دوست اور رازدار کو کہا جاتا ہے۔ کافر اور مشرک مسلمانوں کے بارے میں جو جذبات اور عزائم رکھتے ہیں، ان میں سے جن کا وہ اظہار کرتے ہیں اور جنہیں اپنے سینوں میں مخفی رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کی نشاندہی فرما دی ہے۔ یہ اور اس قسم کی دیگر آیات کے پیش نظر ہی علماء اور فقہاء نے تحریر کیا ہے کہ ایک اسلامی مملکت میں غیر مسلمانوں کو کلیدی مناصب پر فائز کرنا جائز نہیں ہے۔ مروی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ذمی یعنی غیر مسلم کو کاتب سیکرٹری رکھ لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں سختی سے ڈانٹا اور فرمایا کہ تم انہیں اپنے قریب نہ کرو جبکہ اللہ نے انہیں دور کر دیا ہے، ان کو عزت نہ بخشو جبکہ اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا ہے، اور انہیں امین اور رازدار مت بناؤ جبکہ اللہ نے انہیں خائن قرار دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں اسی زمانے میں اہل کتاب کو سیکرٹری اور امین بنانے کی وجہ سے احوال بدل گئے ہیں، اور اسی وجہ سے غبی لوگ سردار اور امراء بن گئے ہیں۔ تفسیر قرطبی نے اس کو روایت کیا ہے۔ بدقسمتی سے آج کے اسلامی ممالک میں بھی قرآن کریم کے اس نہایت اہم حکم کو اہمیت نہیں دی جا رہی، اور اس کے برعکس غیر مسلم بڑے بڑے اہم عہدوں اور کلیدی مناصب پر فائز ہیں جن کے نقصانات واضح ہیں۔ اگر اسلامی ممالک اپنی داخلی اور خارجی دونوں پالیسیوں میں سے اس کے حکم کی رعایت کریں تو یقیناً بہت سے مفاسد اور نقصانات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آگے لا یعلون کوتاہی اور کمی نہیں کرتے، خبالن کے معنی فساد اور ہلاکت کے ہیں، ما عنتم جس سے تم مشقت اور تکلیف میں پڑو، انت بمعنی مشقت کے ہیں، تم ان منافقین کی نماز اور اظہار ایمان کی وجہ سے ان کے بارے میں دھوکے کے شکار ہو جاتے ہو اور اس سے محبت رکھتے ہو۔ عدّ یا اردو سے معنی اس کے بتائے گئے ہیں کہ دانت کاٹنے کے ہیں، یہ ان کے غیظ و غضب کی شدت کا بیان ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں ان تمسسکم میں بھی ان کی اسی کیفیت کا اظہار ہے۔ اس میں منافقین کی شدید عداوت کا ذکر ہے جو انہیں مومنوں کے ساتھ تھی، اور وہ یہ کہ جب مسلمانوں کو خوشحالی میسر آتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تو ان کو تائید اور نصرت ملتی تو مسلمانوں کی تعداد اور قوت میں اضافہ ہوتا، تو منافقین کو یہ بات بہت بری لگتی، اور اگر مسلمان قحط سالی یا تنگ دستی میں مبتلا ہوتے یا اللہ کی مشیت اور مصلحت سے دشمن وقتی طور پر مسلمانوں پر غالب آ جاتے جیسے کہ جنگ احد میں ہوا تو بڑے خوش ہوتے وہ۔ مقصد بتلانے سے یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ حال ہو کیا وہ اس لائق ہو سکتے ہیں کہ مسلمان ان سے محبت کی پینگیں بڑھائیں اور انہیں اپنا رازداں اور دوست بنائیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہود و نصارہ سے بھی دوستی رکھنے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر ہے، اس لیے کہ وہ بھی مسلمانوں سے نفرت اور عداوت رکھتے، ان کی کامیابیوں سے ناخوش اور ان کی ناکامیوں سے خوش ہوتے۔ آگے ان مکر و فریب سے بچنے کا طریقہ اور علاج بتایا گیا ہے۔ گویا منافقین اور دیگر اعدائے اسلام اور مسلمین کی سازشوں سے بچنے کے لیے صبر اور تقوی نہایت ضروری ہے۔
اس صبر اور تقوی کے فقدان نے غیر مسلموں کی سازشوں کو کامیاب بنا رکھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کافروں کی یہ کامیابی مادی اسباب اور وسائل کی فراوانی اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان کی ترقی کا نتیجہ ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی پستی اور زوال کا اصل سبب یہی ہے کہ وہ اپنے دین پر استقامت، جو صبر کا متقاضی ہے، سے محروم اور تقوی سے عاری ہو گئی ہیں، جو مسلمانوں کی کامیابی کی کلید اور تائید الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھا ہمارا آج کے رکوع نمبر 12 کا مختصر خلاصہ۔ اب ہم کرتے ہیں اپنا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ دیکھ لیجئے آیت نمبر 110 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کنتم، ہو تم، کانا یکونو سے یہ ہمارے پاس کونن اس کا مادہ ہے، اور کنتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ خیرہ بہترین، امتن امت، اخرجت جو نکالی گئی ہے، جو بھیجی گئی ہے، اخراجن سے ہے ماضی مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ اخرج یخرج سے اور اخراجن بھی ہوتا ہے، اور یہاں پہ اخرجت ہے ہمارے پاس، جو کہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اخرجہ سے۔ للناسی لوگوں کے لیے، تأمرون تم حکم دیتے ہو، تم حکم کرتے ہو، باب نون سے ہے، امرون اس کا مادہ ہے، اور یہ مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، امرا یأمرو سے۔ بالمعروفی نیک کاموں کا، معروف طریقوں کا، بھلائی کا، دستور کے مطابق کاموں کا، و اور تنہونا تم منع کرتے ہو، یہ بھی ہمارے پاس فعل مضارع کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، نہا ینہا سے، اور نہیون اس کا مادہ ہے۔ ان حرف جارہ ہے، سے، المنکری برے کام یا برائیاں، خلاف شرع جو کام ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں منکر۔ و اور تؤمنون تم ایمان رکھتے ہو، آمن یؤمن سے یہ بھی ہمارے پاس امن اس کا مادہ ہے، اور تؤمنون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، با حرف جارہ ہے آگے، بی پر، اللہ اللہ تعالیٰ، اللہ اس کا اسم مجرور ہے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، و اور لو اگر، آمنا وہ ایمان لاتے، آمن یؤمن سے امن اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اہل الکتابی اہل کتاب، لکانا تو ہوتا، کانا وہی پیچھے کنتم آیا ہے، کانا فعل ماضی واحد مذکر کا غائب کا صیغہ آگے ہمارے پاس، خیرن بہت اچھا، لہم ان کے لیے، منہم من حرف جارہ ہے، اور ہم اس کے ساتھ اسم مجرور اس کا، جو کہ ضمیر کی شکل میں آ رہا ہے جمع مذکر غائب کی، منہم ان میں سے، المؤمنون ایمان لانے والے بھی ہیں، مؤمنون بھی ہمارے پاس مؤمن کی جمع ہے، اسم فاعل ہے، یہ بھی مذکر کا صیغہ ہے، و اور اکثر اکثر، ہم ان میں، الفاسقون نافرمان ہیں، فاسقون بھی فاعلون کے وزن پر اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے، فسقن اس کا مادہ ہے، لن یضروا نفی جہت بلند داخل ہوا ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کے صیغے پر، در یضر سے، اور یضرون کا نون ڈراپ ہو گیا لن کی وجہ سے، جو کہ مستقبل کے ساتھ معنی خاص کر دیتا ہے اور زوردار نفی تاکید کے ساتھ کر دیتا ہے، ہرگز نہیں، یضروا وہ نقصان پہنچائیں گے، کم تم کو، الا مگر، اذن خفیف تکلیف یعنی پوشیدہ تکلیف جو ہوتی ہے، ایذا کو کہتے ہیں اذن، و اور ان اگر، یقاتلو وہ لڑائی کریں گے، قاتل یقاتلو سے، یقاتلون تھا ویسے فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور ان کی وجہ سے اس کا نون ڈراپ ہو گیا، کم تم سے، یولو وہ پھیر لیں گے، بھاگ جائیں گے، باب تفعیل سے ہے، تولیتن سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ولا یولو سے، کم تم سے، الادبارہ پیٹھ، دبر کی جمع ہے یہ ادبار، پیٹھیں یا کمریں، پشتیں، ثم پھر، لا ینصرون لا نہیں، ینصرون ان کی مدد کی جائے گی، لا نفی داخل ہے،
فعل مضارع جمع مذکر غائب کے صیغے پر، اور یہ فعل مضارع مجہول ہے، یفعلون کے وزن پر آ رہا ہے۔ ینصرون نصرہ، ینصرو سے نصرن اس کا مادہ ہے۔ ضربت لگا دی گئی ہے، ڈال دی گئی ہے، یہ بھی ہمارے پاس فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا۔ ضربہ یضربو سے ضربن اس کا مادہ ہے۔ علیہم، علی حرف جارہ ہے، پر، ہم ان پر، الذلۃ ذلت رسوائی، اینا جہاں، ما کہیں، اینما جہاں کہیں، ثقفو وہ پائے گئے، وہ نظر آئیں گے، باب سین سے ہے، سقفن اس کا مادہ ہے، ماضی مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ، ثقف یثفق سے۔ الا مگر، بی حبل با حرف جارہ ہے، حبل عہد و پیمان کے ساتھ، حبل ویسے کہتے ہیں رسی کو، ٹھیک ہے، تو پکا عہد یا اللہ کی رسی، حبل سے مراد یہاں پہ لی گئی ہے، من اللہ اللہ کی رسی، من سے اللہ اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے جو رسی ہے، اللہ کی طرف سے جو عہد و پیمان ہے، اور وہ کیا چیز ہے، وہ دین ہے اللہ کا۔ و اور حبل کسی عہد و پیمان کے، من سے الناسی لوگوں، و اور باؤ کمایا یا لوٹائے، باء وہ مستحق ہوئے یا لوٹے انہوں نے کمائی کی، باب نون سے ہے، باء یبوء بوء اس کا مادہ ہے، ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ بھی ہمارے پاس، بغضب غضب کے ساتھ، من حرف جارہ ہے، سے اللہ اللہ تعالی، و اور ضربت چمٹائی گئی، علیہم ان پر، المسکنۃ ناداری، مسکنہ کہتے ہیں غربت افلاس کو، ذالکہ اسم اشارہ بعید ہے، یہاں پہ یہ اگر آ رہا ہے تو تاکید کے لیے کر رہے ہیں بات، کہ بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ، کانو تھے وہ، یہ بھی کانا یکونو سے ہی، کانو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، کونون اس کا مادہ ہے، یکفرون وہ انکار کرتے ہیں، کفارہ یکفرو سے کفرون اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، بی آیاتی با حرف جارہ ہے، آیاتی آیات سے آیتوں سے، اللہ اللہ تعالیٰ کی، و اور یقتلون وہ قتل کرتے ہیں، وہ قتل کرتے، قتل یقتلو سے قتل اس کا مادہ ہے، اور یقتلون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، الانبیاء پیغمبروں کو، بغیر نا حق، بغیر حق نا حق، ذالکہ یہ، بما اس لیے کہ، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، اطاعت نہ کی، باب دعوت سے ہے، عصا یاسی معصیتن سے اور عصیان سے، ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، و اور کانو تھے وہ، یعتدون وہ حد سے بڑھے ہوئے، اعتدا یعتدی سے ہے، اور اعتداء اس کا مصدر ہے، اور یعتدون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، لیسو نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لیسا سے ہے، ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ بھی ہمارے پاس، سواءً برابر یا ایک جیسے، من سے اہلی اہل، الکتابی کتاب، امتن ایک گروہ یعنی کچھ لوگ، قائمتن وہ قائم ہیں، کھڑے ہیں، کھڑے ہونے والی جماعت یعنی قائمتن ہے، یہ ہمارے پاس باب نون سے آ رہا ہے، قوم یقوم قیامن سے، اسم فاعل واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اور اس کا مادہ قومن ہے، یتلون وہ تلاوت کرتے ہیں، تلا یتلو سے تلاوتن اس کا مصدر ہے، اور یہ ہمارے پاس فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، آیاتی آیتیں، اللہ اللہ تعالیٰ کی، آناء وقت یا اوقات گھڑیاں، انا جو ہے اس کی واحد ہوتی ہے، اور آنا جو ہے یہ جمع ہے، اللیلی رات کے، وہم اور وہ، یسجدون وہ سجدے کرتے ہیں، سجدہ یسجدو سے سجدن اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بھی ہمارے پاس فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، آمن یؤمن سے امن اس کا مادہ ہے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، و اور الیومی دن پر، الآخری آخرت کے، و اور یأمرون وہ حکم کرتے ہیں، ہمارا یأمر سے فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، امرون اس کا مادہ ہے، بالمعروفی اچھے کاموں میں، و اور ینہونا وہ منع کرتے ہیں، یہ پیچھے آ چکے ہیں انہیں کے ترجمہ، ٹھیک ہے سارے،
عن حرف جارہ ہے المنکری بری باتوں کا، برائی کا، و اور یسارعون لپکتے ہیں، وہ دوڑتے ہیں، سارا یسارع سے ہے ہمارے پاس، اور یسارعون وہ دوڑتے ہیں، وہ لپکتے ہیں، مسارعتن سے ہے جس کے معنی جلدی کرنے کے ہیں، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فی میں، الخیراتی خیرات میں، نیکیوں میں، و اور اولئک یہی لوگ، من حرف جارہ ہے سے، الصالحین نیکوکار ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، فاعلین کے وزن پر آ رہا ہے، صلح اس کا مادہ ہے اور یہ اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، و اور ما جس طرح کی یا جو، یفعلو وہ کریں گے، فعل یفعلو سے، اور فعل اس کا مادہ ہے، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، من کوئی، خیرن نیکی، فا پس، لن یکفروا ہرگز نہیں ناقدری کی جائے گی، اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی، ان کو ہرگز محروم نہیں کیا جائے گا، باب نون سے ہے، کفرن اس کا مادہ ہے، اور کفرانن بھی ہوتا ہے چھپانا یا نہ ماننا سے، مضارع مجہول منفی بلند جمع مذکر غائب پر داخل ہوا ہے، و اور اللہ تعالی علیم خوب جانتا ہے، بالمتقین پرہیزگاروں کو، متقین بھی اسم فاعل ہے ہمارے پاس جمع مذکر کا صیغہ ہے، اتقا یتقی سے اسم الفاعل بنایا گیا ہے متقین، ان حرف ناصبہ ہے بے شک، الذین اس کا اسم منصوب، الذین کفروا وہ لوگ جو کفرو کفر کیا انہوں نے، کفرو بھی فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس، کفرن اس کا مادہ ہے، کفرا یکفرو سے، لن تغنیا ہرگز نہ کام آئیں گی، وہ ہرگز کام نہ آئے گی یعنی کفایت نہ کرے گی، وہ مال اور وہ اولاد، آگے ذکر آ رہا ہے، ہرگز کام نہ آئے گی، اغنا ان سے ہے، مضارع منفی بلند واحد غائب کے صیغے پر آ رہا ہے، انہم ان سے یا ان کے، اموالہم ان کے مال کی جمع ہے اموال، و اور لا نہ، اولادو ولد کی جمع ہے اولادو، ہم ان کی، من سے، اللہ تعالی، شیئن کچھ بھی، و اور اولئکا یہی لوگ، اصحاب اہل ہیں، الناری دوزخ کے، دوزخ والے ہیں یا اہل دوزخ ہیں، ہم ضمیر آ رہی ہے ہمارے پاس جمع مذکر کی، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، آگے پھر دیکھیے تاکید آ رہی ہے، خالدون میں بھی ہم موجود ہے، یہ بھی اسم فاعل ہے ہمارے پاس، اور خلدن اس کا مادہ ہے، اور خالدون جو ہے یہ اسم فاعل ہے جمع مذکر کا صیغہ، مثلو مثال، ما ينفقون ما موصولہ ہے یہاں پہ اس کی جو، ينفقون وہ مال خرچ کرتے ہیں، انفق ينفق سے، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، انفاقن اس کا مصدر ہے، فی حرف جارہ ہے، میں، ہذہ اس، الحیاتی زندگی، الدنیا دنیا کی، کمثلی جیسی مثال، گویا مثال، ریحٍ ہوا کی، فیہا جس میں، سرٌ سخت سردی ہو، سخت یعنی ٹھر سی ہو، تیز سرد ہوا ہو، اصابت جا لگے یا پہنچے، اصاب یصیب سے، اصابتن اس کا مصدر ہے، اور اصابت فعل ماضی کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہمارے پاس، حرثا کھیتی کو، قومن ایسے لوگوں کی، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ظلم یظلم سے، ظلم اس کا مادہ ہے اور یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، انفسہم اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر، فا پھر، اہلکت وہ تباہ کر دے، ہو اس کو، و اور ما ظلم نہیں ظلم کیا، ہم ان پر، اللہ تعالی نے، و اور لیکن انفسہم خود اپنے اوپر، یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں، پیچھے ظلموا آ گیا ہے، پھر ظلمہ بھی آ گیا واحد کا صیغہ ما ظلمہ میں، ٹھیک ہے، یہ سارے ظلم کے ہی مادہ سے بنے ہوئے الفاظ ہیں جو کہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، اب یہاں پہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ آ گیا ہے، یا ایہا اور الذین، یا حرف ندا ہے، آگے جب ال کے ساتھ کوئی اسم آ جاتا ہے تو درمیان میں ایہا آتا ہے اس کو جوڑنے کے لیے، یا ایہا اے الذین وہ لوگو جو،
تو الذین اسم موصول جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے اس لیے ایہا آیا ہے. اگر آگے مؤنث آ جائے تو پھر ایتھا آتا ہے. ٹھیک ہے. آمنو ایمان لائے وہ. آمن یؤمن سے یہ بھی فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے. امن اس کا مادہ ہے. لا تتخذوا مت تم بناؤ. لائے نہیں داخل ہے فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے صیغے پر اتخذ یتخذ سے اور اتخاذن اس کا مصدر ہے. بطانتن رازدان دلی دوست. من دونکم من حرف جارہ ہے سے دونی علاوہ یا سوائے کم اپنے. لا یعلون نہیں کوتاہی کرتے کم تمہاری. یعلون نہیں وہ کمی کرتے کسر اٹھا رکھتے. باپ نون سے ہے الا اور یعلو سے. الون اس کا مادہ ہے. کسی کام میں کوتاہی کرنا سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے. خبالن خرابی میں تباہ کرنے میں خرابی مچانے میں فساد میں. خبل یخبلو سے اور یہ یخبلو کا مصدر ہے خبالن. ودو وہ چاہتے ہیں وہ محبت کرتے ہیں انہوں نے تمنا کی ہے یعنی دل سے چاہنے کو کہتے ہیں. باب سین سے ہے ود یا ودو اور ودن یا مودتن اس کا مادہ ہوتا ہے. ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ ہمارے پاس. ماں کے انتم تکلیف پہنچے تمہیں تم کو ایذا پہنچے. باب سین سے ہے آناتن سے دشواری میں پڑھنا سے اور ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ ہمارے پاس. قد بدت تحقیق ظاہر ہو چکی. بدت باب نون سے ہے بدا یبدو اور بدون اور بداؤن اس کا مادہ ہے. ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ آ رہا ہے یہ ہمارے پاس. البغضاء دشمنی. بغض من سے افواہہم ان کے منہوں سے. و اور ما جو کچھ تخفی تم چھپاتے ہو تم مخفی کرتے ہو. صدور سینوں صدر کی جمع ہے. ہم اپنے جو چھپاتے ہیں. تخفی جو کچھ چھپاتے ہیں. صدور یہ تخفی جو ہے ہمارے پاس فعل ماضی کا. تخفی ہمارے پاس فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے کیونکہ آگے صدر آ رہا ہے صدور. ٹھیک ہے. صدر کی جمع صدور آ رہا ہے جو کہ عربی میں مؤنث پروناؤن کیا جاتا ہے. ہم ان کے اکبرو کہیں زیادہ ہیں. اکبرو بھی افعلو کے وزن پر ہے اسم التفضیل ہے یہ. قد بینا تحقیق ہم نے بیان کر دی. بینا یبینو سے یہ بھی ہمارے پاس بینا جو ہے فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ آ رہا ہے. لکم تم سے الآیاتی آیتیں. ان اگر کنتم ہو تم تعقلون تم عقل رکھتے. تعقلون تم عقل رکھتے. عقلا یا قلو سے ہے اور تعقلون جو ہے یہ ہمارے پاس فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے. عقلون اس کا مادہ ہے. ہا انتم دیکھو تم یا سن لو تم. الائی سب لوگ. تحبون تم دوستی رکھتے ہو. حب یحب سے. تحبون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. حبن اس کا مادہ ہے. ہم ان سے و اور لا یحبون نہیں وہ دوستی رکھتے. یہ بھی فعل مضارع کا ہی ہے لیکن جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. کم تم سے و اور تؤمنون تم ایمان رکھتے ہو. بالکتابی کتابوں پر. کلہ ساری کی ساری. و اور اذا جب لقو وہ ملاقات کریں وہ ملتے ہیں. کم تم سے. قولو تو کہتے ہیں. قول یقولو سے قولن اس کا مادہ ہے اور یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. آمنا ہم ایمان لے آئے. آمنا بھی آمن یؤمن سے امن اس کا مادہ ہے اور یہ بھی فعل ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے. و اور اذا خلو جب وہ الگ ہوتے ہیں. خلا یخلو سے ہے جب وہ الگ ہوتے ہیں. عدو وہ کاٹ کھاتے ہیں. کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں یعنی دانتوں میں دباتے ہیں. باب تین سے ہے عدا یا عدو. عدا یا عدو عدن سے جس کے معنی دانتوں سے کسی چیز کو پکڑنے کے ہیں. ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس. علیکم علی حرف جارہ ہے اور کم ضمیر ہے ساتھ میں. تم پر. الاناملہ انگلیاں.
انامل جو ہے یہ انگلیوں کی پوریں ہوتی ہیں، انملتن کی یہ جمع ہے، من سے الغیزی، غیظ سے غصے سے، قل آپ کہہ دیجئے، فعل امر واحد مذکر کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس قول یقولو سے ہی، موتو تم سب مر جاؤ، ماتا یموتو سے یہ ہمارے پاس آ رہا ہے فعل امر جمع مذکر کا صیغہ، موتون اس کا مادہ ہے، بغیظکم، غیظکم، بغیظکم اپنے غصے میں، غیظ میں اپنے غصے میں، ان بے شک، ان بھی حرف ناصبہ ہے، اللہ اس کا اسم منصوب، علیم خوب واقف ہے، خوب جاننے والا ہے، بذاتی باتوں سے، یا والی، الصدور سینوں کی، دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے، دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے، ان اگر تمسس ملے گی یا حاصل ہوگی، پہنچے گی، مس ہوگی، کم تمہیں، مسا یا مسو سے ہے، اور تمسس، ان تمسس میں ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کو آخر ڈراپ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، جزم جو تھی نا اس کے دے دی ہے، اس کی ضمہ ڈراپ کر دی ہے، ان تمسس اگر تمہیں ملے، تمہیں حاصل ہو، کم تم کو، حسنتن کوئی بھلائی یا آسودگی، تسؤہم تو بری لگتی ہے ان کو، تسؤ جو ہے یہ ناخوشی کرتی ہے، باب نون سے ہے، ساء یسوء سے، سوءن اس کا مادہ ہے، اور یہ مضارع مجزوم ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ان اگر تصب پہنچے تمہیں، کم تم کو، تصب تمہیں پہنچے، سیئتن کوئی برائی، کوئی رنج، کوئی تکلیف، یفرحو وہ خوش ہوتے ہیں، بہا اس پہ، فرح یفرحو سے ہے، فرحن اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ان اگر تصبرو تم صبر کرو، یہ بھی صبر یصبرو سے ہے، صبرن اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور تتقو پرہیزگاری کرو، کنارہ کشی کرتے رہو، اتقا یتقی سے ہے، اور اتقاؤن اس کا مادہ ہے، یہ بھی فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ان کی وجہ سے ان سب کے نون ڈراپ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پیچھے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان نے کیا کیا ہے، مجزوم کر دیا ہے، تو ان کے نون ڈراپ، تصبرون تھا، تتقون تھا، یفرحون تھا، ان سب کے نون جو ہیں وہ ان نے ڈراپ کر دیے ہیں، لا یضر نہ نقصان پہنچائے گا، در یضر سے ہے، لا نفی داخل ہوا ہے، درارن اس کا مادہ ہے، نہ نقصان پہنچائے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کم تم کو، قیدو قید کہتے ہیں فریب کو، دغا کو، دھوکے کو، ہم ان کا، شیئن کچھ بھی، ان بے شک، اللہ تعالیٰ، بما اس پر جو، یعملون وہ کرتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں، عاملہ یعملو سے ہے، عملن اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، محیطن احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر طرف سے گھیرنے والا ہے، احاطتن سے ہے، اسم فاعل واحد مذکر کا صیغہ ہے، الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، اب ہم انہی آیات کی تطبیق کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، تم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، تم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع، خیرہ میں یا لین ادا کرنی ہے، خو کو پر پڑھنا ہے، امتن میں میم مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور آگے تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی ہو رہا ہے، اخرجت میں خو کو آپ نے ہمس کرنا ہے، خو کو پر پڑھنا ہے، آگے رو باریک ہے، جت میں تا پر ہمس کریں گے، اخرجت، لن ناسی میں بھی غنہ واجبہ ہے، تأمرون میں تا پہ جھٹکا دیں گے، میم کے اوپر ہونٹ گول کر لیجئے، ضمہ ہے، رون میں رو بھی مفخم ہے، اور آگے واو متا ہے، ہونٹوں کو گول کر لیجئے، اور پڑھنا ہے رو کو بھی،
بالمعروف میں آئین کے اوپر آپ نے جھٹکا نہیں دینا، آئین وسط حلق سے ادا کرنا ہے، رو میں واو مدہ ہے، وتنہون میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے اور ہو میں واو لین ادا کریں گے ہونٹوں کو ناتمام گول کرتے ہوئے، عن المنکری میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کریے، وتؤمنون میں بھی حمزہ پہ جھٹکا ہے، نو میں واو مدہ ہے، باللہ میں لفظ جلالہ کو باریک پڑھیں گے، ولو میں واولین ہے، ہونٹوں کو ناتمام گول کرتے ہوئے ادا کیجیے، آمن اہل الکتابی اور للکتابی دونوں ساکن حروف ہیں، ہا اور لام، ان پر قلقلہ نہیں کرنا، اہل الکتابی نہیں پڑھنا، ولو آمن اہل الکتابی، لکانہ میں الف مدہ ہے، خیر لہم میں خاء کو پر پڑھنا ہے، آگے لین ادا کیجیے، پھر تنوین کا قاعدہ ادغام بلا غنہ کرنا ہے، منہم المؤمنون میں وہ پیچھے والی ہی تطبیق ہے ساری، نون پہ اظہار ہلکی اور آگے لام پہ جھٹکا نہیں ہے، حمزہ پہ جھٹکا دینا ہے، نو میں واو مدہ، و اکثرهم الفاسقون میں کاف پہ حمز کریں گے، را مرقق پڑھی جائے گی، آگے را پہ بھی ضمہ ہے، ہا پہ بھی ضمہ ہے، میم پر بھی ضمہ ہے، ہونٹوں کو گول کر لیجئے، اور فاسقون میں فاس سے نہیں ہے، فاسی سین جیسی، فاسقون، آگے قوف کو پر پڑھتے ہوئے واو مدہ کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں تو مد عارض وقفی پیدا ہوگی، یہاں پہ آپ نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے، ترجمہ سن لیجئے، اے مومنو، جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب میں سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے اور اکثر نافرمان ہیں۔ آیت نمبر 111 دیکھیے، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، لئی میں نون ساکن کا قاعدہ ہے، ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے دوات کو پر پڑھنا ہے، را کو پر پڑھنا ہے، لن یضروکم، روکم واو مدہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے 2 کاؤنٹ کیجئے، کم میں اظہار شفیع کریں گے، الا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اگر آپ نے اذا کے اوپر وقف کرنا ہے، وقف مطلق ہے، اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، پھر آپ نے وقف ابدال کرنا ہوگا، فتحتین میں سے ایک کو ادا کرنا ہوگا الف مدہ میں بدل کر، اور اگر آپ ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ادغام مع الغنہ کریں گے، تنوین کا قاعدہ کہ واو آ رہا ہے، این یقاتلوکم میں بھی ادغام مع الغنہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے قا کو پر پڑھنا ہے اور لو میں واو مدہ ہے، کم میں اظہار شفیع میم ساکن کا قاعدہ کریں گے، یولو میں یولو نہیں کہنا، یولو واو مدہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کیجئے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، کاف کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے، یولوکم الادبار، یہاں پہ دال کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، ادبار، را مفخم پڑھی جائے گی، ثم میں سا پہ سیٹی کی آواز نہیں لانی ہے، اس کو نرمی سے پڑھنا ہے، اور میم مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، لا ينصرون میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے جو کہ پر پڑھا جائے گا، صاد کو پر پڑھنا ہے، را مفخم پڑھی جائے گی، وہ بھی پر ہے، آگے واو مدہ کے بعد ہم وقف کریں گے، مد عارض وقفی ہو رہی ہے، 6 کاؤنٹ کر لینا ہے، ترجمہ دیکھیے، اور یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی۔ آیت نمبر 112 دیکھیے، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ضربت میں دعات کو پر پڑھنا ہے، آگے را مرقق پڑھی جائے گی، تاکہ پر حمز کریں گے، علیہ میں یالین ہے، مذلت، ذال کے اوپر تشدید ہے، سختی کیجیے، علیہ مذلت،
لیکن سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو ضائع نہیں بنانا ہے۔ علیہم الذلۃ نہیں کہنا ہے، علیہم الذلۃ۔ اینا میں یا لین ہے، ما ثقفو میں تھا کے پر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجیے اور سامنے سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ آگے قوف کو پر پڑھنا ہے، فو میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ الا میں بھی الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ بحبل میں با پر قلقلہ کریں گے۔ آگے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ من اللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ وحبل میں بھی با پر قلقلہ کرنا ہے۔ آگے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے۔ پھر من الناسی میں غنہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کر لیجئے۔ وباء میں پہلے مد متصل واجب ہے، با پر 5 کاؤنٹ کرنا ہے اور او میں واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ بغوضہ میں غین بھی پر ہے، ضاد بھی پر ہے۔ آگے بم من اللہ میں تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، پھر اس کے بعد لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ وضربت علیہم المسکنہ، مسکنہ سین کے پسیٹی کی آواز لے کر آئیے اور آخر پہ ہم وقفے ابدال کر لیں گے، یعنی گول تا ہے تائے مربوطہ۔ اگر آپ نے یہاں وقف کرنا ہے تو پھر اس کو ہاں میں بدل دیں گے۔ ذالک میں 2 کاؤنٹ کرنا ہے، دال کو نرمی سے پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ بِأَنَّهُم میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ہم میں اظہار شفی کریں گے، میم ساکن کا قاعدہ۔ کانو میں الف مدہ واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے۔ یک فرونا، فرونا نہیں ہے، انڈر لائن کر لیجئے اس کو۔ یک کاف کے پر حمز کرنا ہے، فا کے پر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجئے۔ رو میں واو مدہ ہے، ہونٹوں کو گول کر لیجئے۔ بی آیات اللہ، حمزہ کے اوپر اور یا کے پر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے اور آگے لفظ جلالہ کو باریک پڑھنا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، قوف کو پر پڑھنا ہے اور اس پر قلقلہ کرنا ہے۔ وَيَق کہ آپ نے روکنا نہیں ہے، قوف کو جنبش دیجیے جلدی سے۔ وَيَق آگے تلونا نہیں ہے، 2 ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، انبیاء میں نون ساکن کا قاعدہ آگے با آ رہا ہے تو اقلاب کریں گے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ یا میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ بغیری میں غین کو پر پڑھنا ہے، آگے یا لین ادا کرنی ہے، را مرقق پڑھی جائے گی۔ حقن ہے، یہاں پہ اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو تھوڑا سختی کے ساتھ کرنا ہوگا کیونکہ یہاں پہ وقف حذف کریں گے تو قلقلہ بھی ہوگا، قوف ساکن ہو رہا ہے۔ حق ذالکہ میں وہی پیچھے والی تطبیق ہے۔ بما عصوا میں عین وسط حلق سے ادا کیجیے اور صاد کو پر پڑھتے ہوئے آگے واو لین ہے، 2 واو اکٹھے مدغم ہو رہے ہیں۔ عصوا وکانوا، عصوا وکانوا، عصوا یہاں پہ نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے، وہ تنوین ہوتی جس کے بعد واو اگر مشدد آ جائے تو وہاں ادغام کرتے ہیں، یہاں پہ آپ نے ادغام واو کا واو میں کرنا ہے، اس لیے عصوا وکانوا ہونٹوں کو گول کیجیے اور واو کی تشدید ادا کرنی ہے۔ کانو میں وہی الف مدہ واو مدہ ہے۔ یعتدون میں عین کو وسط حلق میں لے جائیے اور سٹاپ کرنا ہے، یہاں پہ جھٹکا نہیں دینا، یا نہیں کہنا، یعتدون، اینڈ پر مد عارض وقفی ہوگی، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت کو دیکھو گے کہ ان سے چمٹ رہی ہے، بجز اس کے کہ یہ اللہ اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے۔ تو دیکھیے ریزنز بھی لکھی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی، ان قوموں کے اوپر، بنی اسرائیل کا جو ذکر آ رہا ہے، ان قوموں کے اوپر یہ ذلت اور رسوائی کیوں ڈالی ہے، کیونکہ ساتھ ریزنز بتاتی ہیں کہ اللہ کی آیتوں کا انکار بھی کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل بھی کرتے تھے اور ایمان والوں کو اذیتیں بھی دیتے تھے۔ پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہے اس کو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ عہدہ لے لیتے ہیں، وہ نعمت لے لیتے ہیں جو اللہ نے ان کو سپرد کی ہوتی ہے، اور لے کے امت مسلمہ کو یہ ڈیوٹی سونپ دی ہے کہ اب تم بہترین امت ہو جو یہ ڈیوٹی سر انجام دو گی، لوگوں کی بھلائی کا اور لوگوں کو برائی سے روکنے کا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 113۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون۔
لئی میں یا لین ہے، سو میں واو مدہ ہے، ہونٹوں کو گول کر لیجئے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ سوا اگر آپ پڑھیں گے تو پہلے مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کیجئے اور پھر فتحتین کے اوپر وقف ابدال کر لیں گے۔ وقف مطلق ہے یہاں، اگر آپ کرنا چاہیں تو وقف ابدال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ملا کے پڑھنا ہے تو پھر تنوین کا قاعدہ ادغام مع الغنہ ہوگا، میم کے ساتھ ہم اس کو ملا لیں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ من میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار ہلکی کریں گے، اہل کتابی میں ہا اور لام پر جھٹکا نہیں دینا۔ امتن میں میم مشدد ہے، غنہ واجبہ کرنا ہے، آگے تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی پر کیا جائے گا کیونکہ آگے حروف مستعلیہ میں سے قوف موجود ہے۔ پھر قائمتین میں بھی مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ توئیں میں تنوین کا قاعدہ ادغام مع الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ یت لونا تا پر ہمس کریں گے اور لو میں واو مدہ ہے۔ آ یا میں فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے اور آگے لفظ جلالہ کو باریک پڑھنا ہے۔ آگے آنا اللیلی، آ پہ فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ نا میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے اور اللیلی لام کی تشدید ادا کرتے ہوئے آگے یا لین ادا کیجئے۔ وہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہے۔ یس جدون میں سین پر سیٹی کی آواز ہوگی، ہمس پیدا ہوگا یہاں پہ، اور جیم کے اوپر یس جدون نہیں ہے، یس جدون، جیم کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے اور آخر پر واو مدہ کے بعد ہی وقف کرنا ہے تو مدارس وقفی ہوگی، یہاں پہ ہم نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی سب برابر نہیں ہیں۔ ان اہل کتاب میں کچھ لوگ اللہ کے حکم پر قائم بھی ہیں اور جو کہ رات کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 114، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وَأُولَئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ۔ یؤمنون میں حمزہ پر جھٹکا دیں گے اور نون میں واو مدہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے 2 کاؤنٹ کیجئے۔ باللہ میں لفظ جلالہ کو باریک پڑھنا ہے، والیوم میں لام کو جھٹکا نہیں دینا، سٹاپ کرنا ہے، یوم میں واو لین ہے اور آگے فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے۔ آخری خا کو پر پڑھیں گے، را باریک پڑھی جائے گی۔ وَيَأْمُرُونَ میں حمزہ پر جھٹکا ہے، میم پر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجئے، رو میں بھی را مفخم پڑھی جائے گی، آگے واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ بالمعروف میں وہی پیچھے والی تطبیق ہے، وینہونا میں بھی، عن المنکری میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے اور را باریک پڑھی جائے گی۔ ویسارعون میں بھی را مرقق ہے، عون میں عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے واو مدہ ادا کیجئے، ہونٹوں کو گول کر لینا ہے اور 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ فی الخیرات، اگر آپ نے یہاں پہ وقف کیا ہے تو تا پر ہمس ہو جائے گی، فی الخیرات نہیں کہنا، فی لام کو سٹاپ کرنا ہے، خا کو پر پڑھتے ہوئے آگے یا لین ادا کرنی ہے، پھر را کے اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے اور را کو پر پڑھنا ہے، آخر پر تا پر ہمس کر دیں گے۔ وَأُولَئِکَ میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ مِنَ الصَّالِحِین، صاد کو پر پڑھتے ہوئے تشدید ادا کریں اور اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے صالح نہیں ہے، صالی، کسرہ کی آواز باریک کیے، ہا بھی وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے یا مدہ کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی مد عارض وقفی ہوگی، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، اور اللہ پر اور روز آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور نیکیوں پر لپکتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔ خوبیاں بتائی جا رہی ہیں، کاؤنٹ کرتے جائیے، اپنے پاس لکھتے جائیے۔ نیکیوں میں سبقت لینے والوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی خوبصورت انداز میں، وَأُولَئِکَ مِنَ الصَّالِحِین، وہی لوگ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 115، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ وما میں الف مدہ، یفعلوا میں فا پر ہمس کریں گے، لو میں واو مدہ ہے، من میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار ہلکی کریں گے، خیرن میں خا کو پر پڑھتے ہوئے یا لین ادا کیجیے اور آگے تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ہوگا، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ فلن یکفروا مام الغنہ ہے، آگے یا کے پر ضمہ ہے، کاف کے پر ہمس کریں گے، فلن یکفروا
کاف کے اوپر حمز کرتے ہوئے آگے روح میں رو مفخم پڑھی جائے گی، اور آخر والا جو ہا ہے اگر آپ یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں وقف کی صورت میں آپ نے ہا کو ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہا کی آواز ظاہر کیجیے گا۔ واللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، علیم عین وسط حلق سے ادا کیجیے، آگے یا مدہ ہے لی مم میں تنوین کا قاعدہ انقلاب کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ بالمت تا باریک ہے، تشدید ادا کیجیے، صرف تو نہیں بنانا، متقین قوف کو پر پڑھتے ہوئے یا مدہ کے بعد وقف کر لیں گے، مدارس وقفی ہوگی، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اور یہ جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے بے شک۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 116، ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ ان میں غنّے واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے الذین میں یا مدہ ہے، کفروا میں واو مدہ ہے، را بھی مفخم پڑھی جائے گی، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ لن تغنیہ میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی کریں گے، غین کو مفخم پڑھنا ہے، تو لن تغنیہ ادنا حلق سے اس کو ادا کرنا ہے۔ عنہم میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے، اور ہم میں اظہار شفی ہے، اموالہم میں بھی میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہی ہے۔ آگے اموالا نہیں ہے، اموالو ہے، ہونٹ گول کیجیے، ضمہ ہے یہاں پہ، ہم میں پھر اظہار شفی ہے، ولا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اولادہم من اللہ میں واولین ہے پہلے، او اور آگے ہم من اللہ، یہاں پہ میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، شیء میں وقف ابدال کر لیں گے، یہاں پہ حمزہ کو آپ نے الف مدہ سے بدل دینا ہے، فتحتین ہے۔ وَأُولَئِکَ میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اصحاب النار میں صاد کے پر حمز پیدا ہوگی، سیٹی کی آواز کے ساتھ اس کو پور پڑھنا ہے، ہا وسط حلق سے ادا کرنا ہے، فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، اور آگے النار میں غنّے واجبہ ہے، اصحاب النار، یہاں را ہماری مرقق ہے، اگر آپ نے وقف کر دیا تو پھر یہ را مفخم ہو جائے گی۔ ہوم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی، فی ہا میں یا مد الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ خالدون میں خا کو پر پڑھنا ہے، فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور دون میں واو مدہ کے بعد وقف کر رہے ہیں، مدارس وقفی ہوگی۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، بے شک جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد اللہ کے عذاب کو ہرگز نہیں ٹال سکیں گے، اور یہ لوگ اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آیت نمبر 117 دیکھ لیجئے، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ مثل میں تا میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، نرمی سے پڑھنا ہے۔ ما ينفقون میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ قوف کو آگے پر پڑھتے ہوئے واو مدہ ادا کیجیے، ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، فی میں یا مدہ ہے، ہذہ الحیات الدنیا، یہاں پہ لام کو بھی آپ نے سٹاپ کرنا ہے، قلقلہ نہیں کرنا، اور دنیا میں بھی اظہار مطلق ہو رہا ہے، نون ساکن کا قاعدہ۔ آگے ریح میں یا مدہ ہے، اور تنوین کا قاعدہ اخفا کی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ فی ہا میں یا مدہ الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے۔ سرن میں صاد کو پر پڑھیں گے، را مفخم پڑھی جائے گی، اور آگے تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے۔ اصابت میں صاد کو پر پڑھنا ہے، الف بھی پر ہو جائے گا، اور تا پر حمز کریں گے، اصابت حرثا، ہا وسط حلق سے ادا کریں گے، اور را مفخم پڑھی جائے گی۔ قوم میں قوف کو پر پڑھتے ہوئے واولین ادا کیجیے، آگے تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ہوگا جو کہ پر کیا جائے گا، آگے حروف مستعلیہ میں سے ضا آ رہا ہے۔ منہ میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔
انفسہم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ ہم میں اظہار شفی ہے، میم ساکن کا قاعدہ۔ فأہلکت میں ہا کو آپ نے ایک سے حلق سے ادا کرنا ہے اور تا پر ہمس کریں گے۔ آگے اگر آپ نے وقف کیا ہے تو پھر یہاں پہ ہا کی آواز نکالنی ہے، فأہلکت فأہلکت۔ وما میں الف مدہ، ظلما میں ظا کو پور پڑھیں گے، لام باریک ہے۔ ہم اللہ میں لفظ جلالہ کو پور پڑھیں گے۔ ولیکن میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی ہوگا، انفسہم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہوگا، ہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی، یظلمون میں ظا کو پور پڑھیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اور مون میں مون نہیں کہنا، آپ نے مون اسٹریٹ رکھنی ہے آواز، یہاں بھی مدارس وقفی ہوگی، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو، اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے چلے اور اسے تباہ کر دے، اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 118 دیکھیے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ یا ایہا، یا میں مد منفصل جائز ہے، ایو میں یا کی تشدید ادا کیجئے، ایو نہیں کہنا، یا ایہا الذین، زینہ میں یا مدہ ہے، آمنو میں فتح قائمہ اور پھر آگے واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے۔ لا میں الف مدہ ہے، تتخی، اس کو تو نہیں کہنا، تا باریک ہے، تشدید ادا کیجئے، آگے خو کو پر کرنا ہے، تتخذو تتخذو، ذو کو تھوڑا ہونٹوں کو گول کر کے 2 کاؤنٹ کر لیجئے، 2 حرکتوں برابر کھینچنا ہے۔ بتقا، قا پر پڑھا جائے گا، بطانتم من، تم میں ادغام الغنہ کریں گے، تنوین کا قاعدہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے من دونکم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ دو میں بھی واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے۔ کم میں اظہار شفی کریں گے، لا یألونکم میں الف مدہ ہے، پھر یا پہ جھٹکا ہے، لو میں واو مدہ، کم میں اظہار شفی، میم ساکن کا قاعدہ خبالا ہے، خبالو نہیں کہنا اس کو، خو کو پر پڑھنا ہے، با بھی باریک رکھنا ہے، آگے با الف با الف مدہ باریک رکھنا ہے، اور خبالن ہے، یہاں پہ ہم وقف ابدال کر رہے ہیں، اس کو الف مدہ سے بدل لیجئے اور لام باریک رکھنا ہے، خبالا۔ بدو میں دال کی تشدید ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو گول کر لینا ہے، واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ ما عنتم، تا کی تشدید ادا کرتے ہوئے آگے میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے، قد میں قاف کو پر پڑھیں گے، دال کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، بدتل میں لام کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا، بغضاء، غین کو بھی قلقلہ نہیں کرنا، بس اس کو پر پڑھنا ہے آپ نے ادنا حلق سے ادا کرتے ہوئے، دعات کو بھی پر پڑھنا ہے، زبان کی کورٹ اوپر داڑوں کے ساتھ لگائیے اور آگے مد متصل واجب کر دینی ہے، یہاں بھی 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ قد بدت البغضاء، قد بدت البغضاء من افواہہم، نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے، اف میں فا پر ہمس ہوگی، وا میں الف مدہ ہے، ہا دونوں جگہوں پہ عکس حلق سے ادا کریں گے، افواہہم، وما میں الف مدہ، تخ میں تا باریک رکھنا ہے، خو کو پر پڑھنا ہے، اس پر ہمس ہوگا، تخ تخ فی میں یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے۔ صدورہم، صاد کو پر پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز بھی آنی چاہیے اور اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجئے، صدور نہیں ہے، صدورہم، را بھی مفخم ہے، آگے ہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے، اکبرو میں کاف پر ہمس ہوگا، اور را اگر آپ ویسے بھی پر پڑھی جائے گی اور اگر وقف کرتے ہیں تو بھی پر پڑھی جائے گی، اکبر۔ قد بینا میں دال پر قلقلہ کریں گے، بینا نہیں کہیں گے اس کو، بینا، آگے الف مدہ بھی ہے، پہلے بئی کے اوپر سختی کیجئے، پھر ین کے اوپر غنہ کرنا ہے، غنہ واجبہ،
اور پھر اس کے بعد الف مدہ ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے آپ نے۔ لکم الآیات میں فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجیے۔ ان کنتم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ تم میں اظہار شفیع ہے، میم ساکن کا قاعدہ۔ تعقلون میں عین وسط حلق سے ادا کیجیے، اس پر آپ نے قلقلہ نہیں کرنا۔ قوف کو پر پڑھتے ہوئے آگے لون میں واو مدہ کے بعد وقف کر رہے ہیں، مدارس وقفی ہوگی، یہاں بھی 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اے مومنو، کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدان نہ بنانا، یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے۔ ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتی ہیں۔ کتنا بہترین سبق اللہ کی طرف سے ہمیں بتایا جا رہا ہے یہودیوں کے بارے میں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 119۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ہا انتم، ہا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ انتم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع کریں گے۔ اولائی میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ تحبون میں ہا وسط حلق سے باریک ادا کیجیے، اور با کے اوپر تشدید ہے، سختی کے ساتھ اس کو پڑھتے ہوئے آگے واو مدہ ادا کرنی ہے اپنے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے۔ ہم میں پھر اظہار شفیع ہو رہا ہے، میم ساکن کا قاعدہ۔ ولا یحبون، اس کو ولا یحبون نہیں پڑھنا، معنی چینج ہو جائے گا کہ البتہ وہ دوستی رکھتے ہیں تم سے۔ یہ کیا ہے؟ ولا یحبون، وہ نہیں محبت کرتے، نہیں دوستی رکھتے تم سے۔ کم میں اظہار شفیع میم ساکن کا قاعدہ۔ وتؤمنون میں حمزہ کے پر جھٹکا دیں گے اور نون میں واو مدہ۔ بالکتاب کلہ، اگر وقف کیا یہاں پہ جائز ہے، پھر آپ نے ہا کی آواز ظاہر کرنی ہے وقف کی صورت میں بھی، کلی کے کہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، کلہ۔ وَإِذَا میں زال نرمی سے پڑھتے ہوئے الف مدہ ادا کیجیے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ لقو میں قوف پر پڑھنا ہے اور واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجیے۔ کم میں پھر اظہار شفیع ہے میم ساکن کا۔ قولو میں قو کو پر پڑھنا ہے، لو میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے یہاں پہ۔ آمنا، آ اور نا دونوں کی مقدار برابر رکھیے گا، آمنا نہیں کہنا ہے، آپ نے لمبا ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ من کے اوپر غنہ واجبہ ہوگا، آمنا۔ وَإِذَا خَلَوْا میں خو کو پر پڑھنا ہے، لو میں واو لین ہے۔ عضو میں ضاد کی آواز آپ داڑھوں کے ساتھ اوپر لگائیے ذرا زبان کی کروٹ کو، عضو رکنا ہے، تھوڑا سا رک کر تشدید ادا کر کے آگے واو مدہ ادا کرنا ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کر لیجیے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ علیکم الانامل میں یا لین ہے، آگے پھر انامل میں الف مدہ ہے۔ من الغیظ میں اگر آپ یہاں پر وقف مطلق ہے، وقف کرنا چاہیں گے تو غین کو پر پڑھتے ہوئے آگے یا لین ہے، اس کے بعد ہم حرف کو ساکن کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ہماری مد پیدا ہوگی مد عارض لین، جس کی مقدار 3 سے 4 حرکتیں برابر ہے یہاں پہ ہم اگر وقف کریں تو۔ قل میں قاف کو پر پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا، معنی چینج ہو جائے گا۔ مو تو دونوں ہونٹوں کو گول کیجیے، مقدار برابر رکھنی ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، واو مدہ ہے۔ بغیظ، غین کو بھی پر پڑھنا ہے، ضا کو بھی پر پڑھنا ہے، درمیان میں یا لین ہے، آگے کم اظہار شفیع کریں گے۔ ان اللہ میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے اور آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ علیم بذات الصدور میں پہلے یا مدہ ہے اور پھر تنوین کا قاعدہ اقلاب کرنا ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ بذات الصدور میں ذا میں الف مدہ ادا کرنا ہے، اور تس صدور میں صاد کے اوپر تشدید ادا کیجیے، اوپر ہونٹ گول کر لینے ہیں آپ نے، تسا نہیں کہنا ہے، تس صدور،
را مفخم پڑھی جائے گی، ابھی مرقق ہے، کسرہ کے ساتھ ہے، جب ہم وقف کر رہے ہیں تو را ساکن ماقبل حرف ساکن اور ماقبل ضمہ، یہ را کی مفخم اقسام میں سے ایک ہے۔ یہاں پہ ہم مدارس وقفی کر دیں گے اور 6 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، دیکھو تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ بدبختو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 120، آج کی لاسٹ آیا ہے ہماری۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ ان میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، تم سس کم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع کریں گے، سس میں سین پر سیٹی کی آواز آپ نے لے کر آنی ہے، اس کو تم سس کلکلا نہیں کرنا، بس آپ نے سٹاپ کرنا ہے، سیٹی کی آواز لے کر آنی ہے، ہمس ہوگا تھوڑا سا، تم سس کم میں اظہار شفیع میم ساکن کا قاعدہ ہوگا، حسنتون میں اخفا حقیقی ہوگا تنوین کا قاعدہ، تسق میں حمزہ پر جھٹکا دیں گے، ہم میں پھر اظہار شفیع میم ساکن کا قاعدہ، وَإِن میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، تصیب تو تا باریک رکھیے، تو نہیں کہنا، تا باریک رکھنا ہے، صاد کو پر پڑھنا ہے، آگے قلقلہ کرنا ہے، تصیب کم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع، سیئتین میں سیئی یا کی تشدید ادا کیجیے، سیئی یا زیر ی کسرہ کی آواز ہے، شارپ رکھیے گا، توئیں یفرحو میں تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے فا پر ہمس کریں گے، را مفخم پڑھی جائے گی، حو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے آگے واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، بہا میں یہ ہا عکس حلق سے نکلے گی، اس کو پر رکھنا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا میں وہی پیچھے والی ہی تطبیق ہے، نون ساکن اخفا کی اور تس صوت پر پڑھنا ہے آپ نے اور سیٹی کی آواز آنی چاہیے، ہمس ہوگا یہاں پہ، بیرو میں را مفخم پڑھی جائے گی، آگے واو مدہ ہے، وَتَتَّقُوا میں بھی تا تشدید والی ہے، تا کو آپ نے موٹا نہیں کرنا، قو کو موٹا کرنا ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے آگے واو مد ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، لا یضر یہاں بھی آپ نے لا الف مد ادا کیجئے پورا، در ضاد کو ضمہ کے ساتھ پڑھیے، پر پڑھنا ہے آپ نے، را بھی مفخم پڑھی جائے گی، را کے اوپر تشدید بھی ہے، سختی کرنی ہے، لا یضرکم کم میں اظہار شفیع ہے، قیدہم میں بھی، اور کئی اور شیئا دونوں جگہوں پہ یا لین ہے، یہاں پہ آپ نے یا لین ادا کر کے آگے شیئن ہے، شیئا کر دیں گے، وقف ابدال کر لیں گے، صرف مد عوض ہوگی، ان اللہ میں غنہ واجبہ ہے اور آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، بیما میں الف مدہ ہے، یعملون میں عین وسط حلق سے ادا کریں گے، لو میں واو مدہ ہے، محیط میں ہا وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے، محیطن میں ہا وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے آگے یا مدہ کے بعد ہم طا پر وقف کر رہے ہیں، یعنی وقف حذف، ضمتین کو ہم حذف کرنے لگے ہیں، تو یہاں پر ہماری مد ہوگی مدارس وقفی، لیکن ساتھ ہی آپ نے ایک اور قاعدہ بھی فالو کرنا ہے، وہ یہ کہ طا ساکن ہو جائے گا تو طا ساکن پر ہمارا قلقلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے لازم کرنا ہے، طا کو پر پڑھتے ہوئے، محیط محیط، ٹھیک ہے جی، ترجمہ دیکھ لیجئے، اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر رنج پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم تکلیفوں کو برداشت اور ان سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس پروردگار کی ذات نے اس کتاب کے ذریعے سے ہماری آنکھیں کھولیں، ورنہ ہمارے ارد تو اہل کتاب موجود ہیں اور ہم ان سے اسی طرح کی دلی محبت رکھتے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ دلوں میں بغض رکھتے ہیں تمہارے لیے، دل میں غیظ و غضب ہے، ظاہری طور پر وہ مصلحتاً اگر رکھ لیتے ہیں، سب ہوتے بھی نہیں،
ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی اہل کتاب برے ہوتے ہیں، بلکہ اہل کتاب میں سے بعض کی خوبیوں کا ذکر بھی ہے کہ وہ بھی ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ پر آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور راتوں کو اٹھ کے اللہ کو سجدے بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا ہے، لیکن ہمیں محتاط کر دیا گیا ہے۔ آج کا تکمیل ہوتا ہے ہمارا رکوع یہیں پر الحمدللہ۔ چلیں اب آپ ایک بار سن لیجیے اس پورے رکوع کو اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن
كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں اس پاک کلام کو قبول فرما لینا اور جو تیرے احکام سیکھے ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔